بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ رب العزت والجلال ان آیات سے یہود مدینہ کو یہ سنانا مقصود ہے کہ تم اپنی قوم بنی اسرائیل کے گزشتہ حالات کو سن کر سبق حاصل کرو اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اسلام کے تقاضوں پر عمل کرو۔ یہ بنیادی مقصد ہے۔ چنانچہ آپ سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر کس طرح کے انعامات کیے، ان انعامات کا ذکر اور ان کی طرف سے پے در پے اللہ کی مسلسل نافرمانیوں کا ذکر، یہ موضوع ہے۔ چنانچہ اسی موضوع کے تحت اللہ نے آج بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا اور ساتھ میں ان کی نافرمانی کا بھی ذکر فرمایا۔ آپ نے سنا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ایک نافرمانی کی وجہ سے وادی تیہ، وادی سینا کے اندر 40 سال تک ایک جہاد کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے وہاں وقت گزارنا پڑا، اور اس وقت گزارنے کے اندر بھی اللہ نے کھانے پینے کے لیے من اور سلوہ کا انتظام کیا۔ چھت نہیں تھی، دھوپ کی تپش تھی تو بادل کو سایہ بنا دیا، بادل کا سایہ جہاں جاتے تھے بادل کا سایہ ساتھ جاتا تھا۔ لیکن اسی دوران جب تقریباً 40 سال گزر گئے اور اسی دوران ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور ان کے خاندان میں سے حضرت یوشع ابن نون نبی بنائے گئے، تو انہوں نے ان کی توبہ کا انتظام اللہ نے اس طرح فرمایا کہ اب یہاں سے نکل جاؤ اور هذه القریہ، یہاں ایک لفظ آ رہا ہے کہ اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ شہر کون سا تھا؟ بیت المقدس، یعنی اب یہ وادی تیہ کو چھوڑ کر تمہیں بیت المقدس میں جانا ہے، وہاں عبادت کرنا ہے، اور جانے کی شکل یہ ہو کہ تواضع کے ساتھ جانا اور زبان پر استغفار ہو۔ استغفار کے الفاظ سکھلائے اللہ نے کہ جب جاؤ تو
تمہارے زبانوں پر حطۃ کا لفظ ہو، جس کے معنی آتے ہیں، جو معنی استغفار کے آتے ہیں، استغفر اللہ، کہ اللہ ہم آپ سے اپنے گناہوں کی معافی کو چاہتے ہیں۔ انہوں نے، ان کی طبیعت کے اندر چونکہ آپ سنتے آ رہے ہیں ٹیڑھ بہت تھا، سرکشی انتہا درجے کی تھی، انہوں نے اس لفظ کو بدل کر کہہ دیا حنطۃ، حنطۃ کی رٹ لگا دی۔ حنطہ کے معنی آتے ہیں گیہوں کے، یعنی جا بھی رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ جملہ کہو، انہوں نے اس جملے کو بدل کر گویا کہ مسخرہ پن کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کے جملے کے ساتھ۔ اللہ نے جو سکھلایا ان کو وادی تیہ سے ایک تو چھٹکارا دیا کہ تم 40 سال سے ایک ہی میدان کے اندر گھوم رہے ہو، چلو نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، زندگی گزار لو، لیکن اس کا ادب یہ رہے گا کہ استغفار زبان پر ہو، جب شہر میں داخل ہو تو تواضع کے ساتھ داخل ہو۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ مسخرہ پن یہ کیا کہ جملہ ہی بدل دیا، حطۃ کے بجائے حنطۃ، کہ گیہوں، ہمیں گیہوں چاہیے۔ اور زبان پر اللہ نے فرمایا تھا کہ زبان پر استغفار، چال میں تواضع ہو، تو انہوں نے چال میں تواضع لانے کے بجائے اکڑ لے آئے۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا، چنانچہ ایک مصیبت سے نکلے تھے، پھر دوسری مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ اللہ نے ان کے تمسخر کو، ان کے استہزاء کو، پھر آسمانی عذاب کے اندر ان کو مبتلا کر دیا۔ طاعون کی بیماری آئی، اس طاعون کی بیماری جو ان پر مسلط ہوئی، لکھا ہے کہ تقریباً 70,000 بنی اسرائیل اس طاعون کی بیماری میں مارے گئے۔ بہرحال اللہ نے یہاں ان کی نافرمانی کا بھی ذکر فرمایا، اور ان کے اوپر جو احسان فرمایا تھا وادی تیہ سے نکلنے کے بعد، کہ اب تم نئے شہر میں جا رہے ہو، جو ہوا سو ہوا، پرانی باتوں کو اللہ معاف کر دیں گے، اس کے لیے استغفار رکھا ہے۔ اور اپنی طبیعت کے اندر سے انانیت کو نکالو، شہر میں داخل ہو تو تواضع کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ پہنچے ہیں اور مکہ فتح ہوا ہے، تو لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے اندر، آپ جس سواری پر سوار تھے تو آپ کی تواضع کا عالم یہ تھا کہ گردن آپ کی جھکی جا رہی تھی۔ انتہائی تواضع اور مسکینی کے آثار آپ پر اس وقت تھے جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد غسل فرمایا اور 8 رکعت نماز پڑھی۔ حضرات صحابہ اکرام جب کسی نئے شہر کو فتح کرتے تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کو ادا کرتے ہوئے سب سے پہلے مسجدوں کا رخ فرمایا کرتے تھے، اور ان کی سوچ کے اندر وہی سوچ ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی بھی جب کسی شہر کو فتح کرتے تو ان کے ذہنوں کے اندر تواضع ہوا کرتی تھی، جسم سے وہ تواضع ظاہر ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب ایران کو فتح کیا، اور ایران کون تھا؟ کسریٰ کے محلات تھے وہاں، جہاں کی شان و شوکت کی زمانہ جاہلیت میں مثال دی جاتی تھی۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس شہر کو فتح کیا اور فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق چال کے اندر تواضع تھی۔ مسجد میں گئے، 8 رکعت نماز شکرانہ پڑھی، اور پھر وہی، یعنی گویا کہ جب بھی کسی نئے شہر کو فتح کیا جائے یا وہاں جایا جائے تو مسجدوں کا رخ کیا جائے،
زبان پر استغفار ہو اور چال کے اندر تواضع ہو اور عمل سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ بہرحال یہاں اللہ نے بنی اسرائیل کے اس واقعے کو ذکر فرمایا کہ جب بیت المقدس ان کے قبضے میں آیا یا بیت المقدس میں عبادت کے لیے گئے یا اس شہر میں گئے شام کے علاقے میں، تو ان کی چالوں کے اندر تواضع نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ متواضع ہو کر داخل ہو، انہوں نے سینہ چوڑا کر کے تکبر کے ساتھ داخل ہوئے تو طاعون کی بیماری آئی۔ بہرحال اللہ ان کے اوپر کیے جانے والے احسانات کو اور ان کی طرف سے نافرمانی کو ان آیات میں بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں اللہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا، کس سے کہا تھا؟ بنی اسرائیل سے کہا تھا۔ کب کہا تھا؟ جب وادی تیہ میں 40 سال گزر گئے۔ کیا کہا؟ کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ کون سی بستی؟ بیت المقدس کی بستی، شام کا علاقہ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس بستی میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، کھانے کا منع نہیں ہے، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا، متواضع، اور یہ کہتے جانا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا حکم تھا۔ دو باتیں، مغفرت چاہنا اور تواضع کے ساتھ داخل ہونا شہر میں۔ اب ان کا ٹیڑھ پر سنیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی کہ معافی مانگتے ہوئے داخل ہو، ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی۔ کیا کہا؟ حنطۃ، گیہوں چاہیے۔ نتیجہ یہ، گیہوں مانگنا برا نہیں تھا لیکن اس جملے کو بدلنا برا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے، یعنی کوئی یہ نئی نافرمانی نہیں تھی، ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، اور وہ تھا طاعون کی بیماری، جس میں 70,000 بنی اسرائیل گرفتار ہوئے۔ معلوم یہ ہوا کہ آسمان سے جب عمومی بیماریاں آیا کرتی ہیں تو وہ نافرمانی کی وجہ سے ہوا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔